ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چکر میں ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں جج جائیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسے لگتے ہیں، اللہ کو پسند آ جائیں. کوئی ہمیں جانے نہ جانے، کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے، کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی ہمیں پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی ہمیں چاہے یا نہ چاہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو صرف مرضی جانانا چاہیے. کوئی قریب کرے یا دور کرے، کوئی محبت کرے یا نفرت کرے، کوئی سلام کرے یا ٹھکرا دے، ہمیں اللہ چاہیے. ہمارا مسئلہ اوپر سے حل ہو چکا، ہمارا کام بن گیا، ہم اللہ کو راضی کر چکے. یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے ہر فیکٹری والے کو، ہر مل والے کو، ہر ریڑھی چلانے والے کو، ہر غریب کو، ہر امیر کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. راضی نہ کیا تو پھر تو نقصان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال، موت کے وقت ہر کوئی اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کے وقت کھڑکی کھول کر اپنی امت کو دیکھا، اور آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پکار رہے تھے، فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. فرمایا ہے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا. آخری وقت میں بیویوں کو کہتے، حضرت حسن حسین کو کچھ کہتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پوری امت کی فکر ہے. حضور کی آواز اور کمزور ہو گئی، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. نماز نماز کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. نماز اللہ اور بندے کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آپس میں بات چیت ہے، تعلق ہے. میں نے تفسیر جلالین کے آخری صفحے پر غالباً پڑھا تھا، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آخر میں انہوں نے دی، تو بڑی خوبصورت حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. فرمایا میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، کسی بت کے آگے نہیں جھکتے، کسی کے سامنے ہم سجدے نہیں کرتے، ہم قبروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم پیروں کے پجاری نہیں ہیں. اے اللہ تجھے مانگتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں،
تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا راز ہے. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا عبادت میرے لیے اور مانگنا میرے بندے کے لیے ہے. اے بندے مانگ مجھ سے، اب میں تیری طرف متوجہ ہوں، اب تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھ سے جو جو مانگا اس کو دے دو. فرمایا نماز کی پابندی کرو اور کرواؤ. اگر اذان کے بعد ہمارے بازار بند ہو جائیں تو نوٹ برسیں گے، آپ کی نوکریوں میں برکت برسے گی، آپ کے گھروں میں سکون برسے گا زندگانی میں. ایک حدیث میں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جو صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اللہ مصلی پر بیٹھے بیٹھے اس کا کام کر دیتے ہیں. بی بی نماز پڑھتی پئی ہے، دماغ اندہ بالاں دے پاسے، دماغ بے پاسے. بعض تو نماز ایسے پڑھتی ہیں جیسے پیچھے سیلاب آ رہا ہے، سجدے پہ سجدہ ٹھا سجدہ. او بھئی یہ کوئی قرضہ تھوڑی ہے، یہ صرف ورزش نہیں کرنی، ہم نے اللہ کا سجدہ کرنا ہے. آپ جب نماز پڑھیں اللہ اکبر کہیں تو محسوس ہو کہ آپ نے نماز پڑھی ہے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ، وبحمدک، ساری تعریف تیری اللہ، وتبارک اسمک، برکت تیرے نام کی اللہ، وتعالی جدک، سب سے بلند تو اللہ، ولا الہ غیرک، تیرے سوا نہیں کوئی معبود. اللہ مزے مزے سے پڑھنا ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، برکت تیرے نام کی اللہ، سبحان اللہ. دل سے کوئی پڑھے تو صحیح. میں ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا. یقین کریں انہوں نے 2 رکعت سنت میں تقریباً کوئی 7 سے 8 منٹ لگا دیے. وہ جو اتحیات پڑھ رہے تھے نا، ان کی اتحیات تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ گویا نماز اس طرح پڑھ رہے تھے جیسے اللہ کو سنا رہے ہوں. وہ اللہ کو سنا رہے تھے. یعنی اتحیات پڑھی نہیں جاتی، اتحیات اللہ کو سنائی جاتی ہے. ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ عام طور پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟
التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نماز نہیں ہے۔ جلدی 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 جلدی، یہ کوئی نماز ہے؟ التحیات میں آپ نے ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے۔ اللہ کو کیسے سناتے ہیں؟ بڑے پیار پیار سے، بڑی قرات کرتے ہوئے، خوبصورت آواز بناتے ہوئے میرا لفظ لفظ اللہ کو سنا دیا جائے، میری ہر آیت اللہ کو پسند آ جائے، میرا پڑھنا اللہ پاک کو پسند آ جائے، پڑھنے کا انداز ہو، خوبصورت آواز ہو۔ آواز اللہ کی عطا ہے، قرات نہیں آتی، تلاوت قرات کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، تو اپنی طرف سے سوریں بنائیں، ساز بنائیں، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، اندر کے الفاظ ہوں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ مزے مزے سے، پیار پیار سے اللہ کی محبت میں پڑھیں، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ ایسی نماز تو پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھو کہ اپنے پاؤں کے نیچے پل صراط کو سمجھو، اپنے سامنے جنت کو سمجھو، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کر، مزے مزے سے اللہ کا نام اٹھاؤ، اللہ کو دل میں بساؤ، پیاری پیاری سی نماز پڑھو۔ اب یہ نماز کیسے آئے گی؟ سیکھنے سے آئے گی۔ یہ نماز ایسے نہیں آئے گی، محنت کرنے سے یہ والی نماز آئے گی۔ ڈیوٹی لگا دیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، کوئی آئے تو ان کو کہنا امی نماز پڑھ رہی ہے، سنبھالو ان کو۔ مہمان آ جائیں تو مہمانوں کو سنبھالو۔ دوسروں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بھئی مجھے نماز میں ڈسٹرب نہیں کرنا، مزے مزے سے نماز پڑھیں، نفل کا وقت ہے پڑھیں، نہیں وقت تو نہ پڑھیں، لیکن نماز نماز ہو، پتہ لگے۔ بلا کے رب نے سبھی کو اقصا جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، انہی کو ہے اختتام لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا۔ امام نے جیسے نماز پڑھائی ہے، سکھائی ہے، اس کی طرح پڑھیں۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا صلو کما رأیتمونی، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر فرمایا اس طرح نماز پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ جلدی جلدی رکوع ہو رہا ہے، جلدی جلدی سجدہ ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی نماز ہے؟ ایک شخص حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جوتے کو رکھا، نماز کی نیت باندھی، کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ یہ کہاں رکوع کرتے ہیں، جو گاڑی چلتی رہی حتیٰ کہ والناس پہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کیا، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ ہمیں تو قل هو اللہ احد بھی لمبی نظر آتی ہے۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، نماز کو سیکھیں۔ لوگ 4 رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں،
وہ بھی صورت تبدیل کر، پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھ لو، دوسری میں قریش پڑھ لو، تیسری میں سورۃ الماعون پڑھ لو، چوتھی میں انا اعطینا پڑھ لو۔ رکعتوں میں کم از کم آخری پاؤ تو 30 پارے والا قرآن مجید والا آپ کو آنا چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا کہ ایک سورت کو 4 رکعتوں میں پڑھنا مکروہ ہے، وہ کم از کم کچھ تو قرآن مجید آنا چاہیے۔ اتنا قرآن مجید سیکھنا فرض عین ہے جتنے کی ضرورت ہمیں نماز میں پڑتی ہے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم 10 صورتیں تو یاد کر لو، جس کو ہم آخری رہاکہ کہتے ہیں۔ آخری 10 صورتیں تو آنی چاہیے، وہ کم از کم آخری 10 رکعت پڑھی ہیں تو 10 رکعتوں میں 10 صورتیں تو آنی چاہیے۔ آخری پاؤ کی 15 صورتیں بنتی ہیں، عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، 2 صورتیں اور یاد کر لیں، 17 رکعتوں میں 17 صورتیں تو بن جائیں۔ انشاءاللہ یاد کریں گی نا؟ جن کو نہیں آتی وہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے صورتیں پڑھیں گی۔ بعض لوگ بے وقوفی کرتے ہیں، دعائے قنوت نہیں آتی تو دعائے قنوت کی جگہ پر وہ قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب قل ہو اللہ احد سے دعائے قنوت کیسے ادا ہوگی؟ دعائے قنوت دعا ہے، قل ہو اللہ احد سورت ہے۔ اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو کوئی دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں۔ یہ نہیں آتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ پڑھ لیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ والی پڑھ لیں۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، نماز کو سیکھیں، مسائل پوچھیں۔ نہیں آتے تو یہاں ہمارے گھر میں جب آتی ہیں مسائل پوچھیں، عالمات عورتیں ہوتی ہیں ان سے پوچھیں، کم از کم نماز تو سیکھیں۔ ہم تو لٹے ہوئے مسافر ہیں، وہ 50-60 سال عمر ہو گئی، نماز نہیں آتی، ہائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لذت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں۔ جو صرف روٹیوں کی لذت اٹھاتا ہے، جو صرف پیزے اور برگروں کی لذت اٹھاتے ہیں، جو شامی اور چپسوں کی لذت میں گم ہیں، ان کو کیا خبر کہ ذکر کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جو نظر اٹھانے کی لذت جانتا ہو اسے کیا خبر کہ نظر جھکانے کی کیا لذت ہے۔ جو دوسروں کے جو خوبصورت چہرے دیکھ دیکھ کر جو غیر محرم مردوں کو دیکھتی رہتی ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو غور سے دیکھنے کی لذت کیا ہے۔ کیا پتہ ہے نماز کی لذت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو ٹک ٹاک نے، فیس بک نے برباد کر دیا ہماری عورتوں کو۔ وہ انگلی کی ٹپس کے اوپر وہ ریلز چل رہی ہیں، وہ ایک کو ہٹاتی ہے دوسرا بدبخت آ جاتا ہے، اس کا ناچ دیکھتی ہے، اس کو ہٹاتی ہے تیسرا آ جاتا ہے۔ وہ تو غیر محرم مردوں کو دیکھتی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے، کوئی ہنسا رہا ہے، کوئی رلا رہا ہے، غیر محرم مردوں کو دیکھتی جا رہی ہے۔ ہائے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ کروڑوں کی آبادی میں شاید کوئی ایسا ہو جس کو نماز کی لذت کا پتہ ہو، نماز کی لذت کا ہی نہیں پتہ۔
نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پیارو، جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو تم زمین پر سر نہیں رکھتے، تم اللہ کے قدموں پر سر رکھتے ہو. ہائے، یہ تو نمازی ہیں جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ہم ان پہ رو رہے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان پر تو خون کے آنسو رونا چاہیے. یہ ریوکا پڑھتے ہی نہیں، خون کے آنسو روئیں تو بھی کم ہے. جو نماز پڑھتے ہیں انہوں نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ اے مولا تیری محبت کا سجدہ تجھے نہیں دے سکا، تیرے تعلق کی ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکا، اے اللہ رحم کر، میری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول کر. اس نے سیکھنے کی سوچی ہے کبھی کہ نماز سیکھ کر پڑھنی ہے؟ عورتوں کو فکر ہے کہ مجھے دہی بنانا نہیں آتی، میں دہی بنانا سیکھوں گی. دوسری کہتی ہے مجھے کیک بنانا نہیں آتا، میں کیک بنانا سیکھوں گی. وہ بھی نماز بنانے کی تو فکر کر. کوئی تو یہ بھی کہہ دے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، میں نماز پڑھنا سیکھوں گی. مجھ سے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کسی عورت کا سوال نہیں آیا میرے پاس کہ التحیات کا مطلب کیا ہے. التحیات للہ، میری زبان کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، والصلوات، میرے بدن کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، میرے مال کے تمام صدقے اللہ کے لیے. السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو رہتی دنیا تک اے نبی. ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں تجھ پر. اور وہ نبی کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، میری پوری کی پوری امت پر، میرے تمام نیک بندوں پر اپنا سلام کر دے. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. بڑا عرصہ گزر چکا اللہ سے دوستی توڑے ہوئے. اب ایسی نمازیں پڑھنا شروع کریں کہ جو سجدوں کے نشان زمین پر چھوڑ جائیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل اگر کسی اور طرف ہے اور تم سجدے میں سر اللہ کے لیے رکھتے ہو تو تمہیں کیا پتا دل کہیں اور ہے، سر کہیں اور ہے. اور یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دل والی نماز پڑھیں، رکعتیں 2 ہوں 4 ہوں دل والی ہے نا بی بی. رکعتیں دل والی پڑھیں، مزہ آ جائے. وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. الہی دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اٹھا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، اللہ اٹھا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے.
کبھی ایک کا تن اکھیڑا، کبھی دوسرے کا تن اکھیڑا، کبھی ایک کا ذکر، کبھی دوسرے کا گلہ، کبھی تیسرے کی شکایت. ہائے ہائے، او بی بی تیری تسبیح کہاں چلی گئی، تیرا مصلی کہاں چلا گیا؟ وہ جس بدتمیز نے سارا دن گزارا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اسے جانماز سے بھی شرم نہیں آتی؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں، اللہ کے عرش پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے، نماز کا تحفہ عرش پر ملا. یہ اتنی عظیم الشان چیز ہے، جہاں وقت ہو اذان دے کر نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. عورتوں کے لیے حکم ہے، جب اذان کا وقت آ جائے، اذان کی آواز نہیں آتی، نماز کا وقت ہو جائے، مصلی سجا دو. آپ کی نماز پر ہر پانی کا قطرہ آپ کی گواہی دے گا، ہر درخت کا پتا آپ کی گواہی دے گا. روایات میں آتا ہے، جہاں بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو تحت الثری تک زمین پاک ہو جاتی ہے. جب بندہ سجدے میں اللہ اکبر کہتا ہے، جب نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے، فرمایا زمین و آسمان کا خلا نور سے بھر جاتا ہے، عرش کے پردے اٹھ جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں جنت کے دروازے کھول کر نمازی کو دیکھتی ہیں. جتنا لمبا قیام کرے گا اس کی موت کی سختی اتنی کم ہو جاتی ہے. لمبی لمبی نمازیں موت کی سختی کو دور کرتی ہیں، اللہ کی رضا ہوتی ہے. نمازیں لمبی لمبی پڑھیں، آپ کے موت کی سختیاں ختم ہو جائیں گی. جزاک اللہ. اب کوئی لمبی نماز پڑھے تو لوگ ہنستے ہیں، پتہ نہیں بھی تراویاں تے کھڑ گئی ہے. وہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی کام کے ٹائم پر نماز ان کو یاد آ جاتی ہے. نہیں، جسے اللہ موقع دیتا ہے وہ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. اور پھر نماز والوں کو بھی چاہیے بی ذرا گھر کے کام اور باقی چیزوں کو بھی دیکھ کر نماز پڑھے. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرصت ہو تو پھر وقت ایسی فرصت کے وقت میں نماز پڑھیں کہ مزہ آ جائے، مولا دل بدل دے. مزے والی نماز پڑھیں. جب بندہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، جب اتحیات پڑھتا ہے تو اللہ اس کو صابرین کا اجر عطا فرماتے ہیں، جب نماز میں بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، جب بندہ سلام پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیوں کے 5 درجے بیان فرمایا پہلا درجہ سست لوگوں کا ہے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا طبقہ ہے بے قاعدہ پڑھنے والا، اپنے دھیان میں پڑھتا ہے، کبھی اللہ کا دھیان نہیں آیا، فرمایا اس کی نماز پر اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اس کی بےعزتی ہوگی۔ تیسرا فرمایا کہ کوشش کرتا ہے لیکن دھیان نہیں جمتا، کبھی دھیان آتا ہے کبھی نکل جاتا ہے، فرمایا یہ رعایتی نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ فرمایا چوتھا بندہ ہے مہجور ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، ساری دنیا کے خیالات سے وہ
ہٹ جاتا ہے، اللہ کی لو میں لگ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب وہ سلام پھیرتا ہے تو پاک ہوتا ہے، گناہوں سے معاف ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ زمین سے اٹھ جاتا ہے اور آسمانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ زمین پر نہیں بلکہ اللہ کے عرش پر ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف کرتا ہے تو ادھر والوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف کرتا ہے تو بائیں والوں کو سلام کرتا ہے۔ فرمایا یہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے، اس نمازی کی زندگی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ پانچواں درجہ نماز کا ہے، وہ مقربین کا درجہ ہے۔ انبیاء اور صدیقین کی نماز، نبیوں کی طرح نماز پڑھتا ہے، صدیقین کی طرح نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جاتی ہے۔ عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے لوگو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ اگر میں حرم کو سناتا تو صابن بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم بن جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، میں موجوں کو سناتا تو ان میں طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز کے بنے ہو، کس مٹی سے بنے ہو؟ اشد قسوۃ، تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت؟ قسوۃ من الحجارہ،